افغانستان میں جنگ کے 20 سال کب کیا ہوا؟ 9/11 کا واقعہ، پھر افغان سرزمین پر سخت لڑائی اور اب امریکی قیادت میں تمام غیر ملکی فوجیوں کا انخلاء اور اب کابل پر طالبان کا قبضہ۔ گزشتہ 20 برسوں میں افغانستان کی اس جنگ کے دوران ہونے والے اہم ترین واقعات کے بارے میں جانیے کہ کب کیا ہوا۔ 11 ستمبر 2001 9/11۔ اسامہ بن لادن کی قیادت میں شدت پسند تنظیم القاعدہ نے امریکی سرزمین پر دہشت گردی کا ایک بڑا حملہ کیا۔ اس حملے میں 4 کمرشل طیاروں کو اغوا کیا گیا، جن میں سے 2 طیارے نیو یارک میں واقع ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرا دیے گئے، جس سے دونوں عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ تیسرا جہاز پینٹاگون کی عمارت سے جا ٹکرایا، جبکہ چوتھا جہاز امریکی ریاست پنسلوانیا میں گر گیا۔ ان واقعات میں تقریباً 3000 افراد کی ہلاکت ہوئی۔ 7 اکتوبر 2001 فضائی حملے۔ امریکہ ہر حملوں کے بعد امریکی اتحادیوں نے افغانستان میں طالبان اور القاعدہ کے اڈوں کو نشانہ بنایا۔ یہ اہداف کابل، قندھار اور جلال آباد جیسے بڑے شہروں میں تھے۔ اس سے قبل سن 1979 سے لے کر سن 1999 تک سوویت یونین کی جانب سے افغانستان پر قبضے کی کوشش کی گئی، اور اس 10 سالہ جنگ میں افغان مجاہدین سوویت فوجوں کو مار بھگانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ تاہم اس کے بعد ملک میں اقتدار سنبھالنے کے لیے خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور سن 1994 میں ملا عمر کی قیادت میں ابھرنے والے طالبان نے 1996 میں ملک کے بڑے حصے کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اسامہ بن لادن نے انہی طالبان کے پاس پناہ حاصل کی تھی، اور طالبان نے امریکی مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے اسامہ بن لادن کو دینے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً امریکہ اور اتحادی افواج نے فضائی حملے شروع کیے، جس کے نتیجے میں طالبان کی فضائیہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ 13 نومبر 2001 کابل کا زوال۔ افغانستان میں طالبان مخالف گروہ شمالی اتحاد، جنہیں اتحادی افواج کی حمایت حاصل تھی، کابل میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے، اور 13 نومبر 2001 تک تمام کے تمام طالبان بھاگ گئے تھے یا انہوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس کے بعد دیگر شہروں پر بھی فوری قبضہ کر لیا گیا۔ 26 جنوری 2004 نیا آئین۔ لویا جرگا میں طویل عرصے تک جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد نئے افغان آئین کو تسلیم کرتے ہوئے قانون بنا دیا گیا۔ اسی آئین کی روشنی میں اکتوبر 2004 میں ملک میں صدارتی انتخابات منعقد کیے گئے۔ 7 دسمبر 2004 حامد کرزئی نے منصب صدارت سنبھالا۔ پوپل رضائی دورانی قبیلے سے تعلق رکھنے والے حامد کرزئی نے نئے آئین کے تحت ہونے والے پہلے انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور اگلے 5 برسوں کے لیے صدر بن گئے۔ مئی 2006 برطانوی افواج کی ہلمند میں تعینات۔ افغانستان کے جنوب میں طالبان کے گڑھ ہلمند میں برطانوی افواج کو تعینات کیا گیا۔ برطانوی دستے کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس حصے میں جاری تعمیراتی منصوبوں میں مدد کریں، لیکن وہاں کی صورتحال کی وجہ سے انہیں عسکری آپریشن میں شرکت کرنی پڑی، اور اس دوران 450 سے زیادہ برطانوی فوجیوں کی وہاں ہلاکت ہوئی۔ 17 فروری 2009 امریکی صدر براک اوباما کی نئی حکمت عملی۔ نو منتخب امریکی صدر براک اوباما نے منصب صدارت سنبھالنے کے بعد افغانستان میں مزید فوجی بھیجنے کا اعلان کیا۔ اپنے عروج پر 1,40,000 کے قریب امریکی فوجی ایک وقت میں افغانستان میں تعینات تھے۔ امریکہ نے مزید فوج بھیجنے کا فیصلہ اپنی اس حکمت عملی کے تحت کیا تھا جو انہوں نے عراق میں استعمال کی، جس میں امریکی فوج نہ صرف شہری آبادی کا تحفظ کرتی بلکہ ساتھ ساتھ جنگجوؤں کا قلع کما بھی کرتی۔ 2 مئی 2011 القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کی موت۔ 9/11 کے ذمہ دار اور القاعدہ کے رہنما اسامہ بن لادن کو امریکی فوج کے نیوی سیلز کے جوانوں نے پاکستانی شہر ایبٹ آباد میں ان کے گھر پر حملہ کر کے قتل کر دیا۔ بعد میں ان کی لاش کو سمندر میں بہا دیا گیا تھا۔ اس حملے میں کامیابی سے امریکہ کی جانب سے اس 10 سالہ کھوج کا اختتام ہوا، جس میں وہ القاعدہ کے رہنما کو تلاش کر رہا تھا۔ اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی سے ان الزامات کو تقویت ملی کہ پاکستان امریکہ کا قابل بھروسہ اتحادی نہیں ہے۔ 23 اپریل 2013 ملا عمر کی موت۔ طالبان کے بانی ملا عمر کی وفات ہو گئی، لیکن اس موت کو ان کی تنظیم نے 2 سال تک چھپا کر رکھا۔ افغان خفیہ ایجنسیوں کے مطابق ملا عمر خرابی صحت کے باعث پاکستانی شہر کراچی میں وفات پا گئے، تاہم پاکستان نے مسلسل اس الزام کی تردید کی ہے۔ 28 دسمبر 2014 نیٹو کی جانب سے جنگی آپریشن کا خاتمہ۔ کابل میں ایک تقریب کے دوران نیٹو نے باضابطہ طور پر افغانستان میں جنگی آپریشن کے خاتمے کا اعلان کیا۔ امریکہ نے بھی اپنے ہزاروں فوجیوں کو وطن واپس بلا لینے کا فیصلہ کیا، تاہم جو فوجی پھر بھی افغانستان میں تعینات رہے ان کی ذمہ داری افغان فوج کی تربیت کی تھی۔ سن 2015 طالبان کی واپسی۔ طالبان نے ملک بھر میں خودکش حملے دوبارہ شروع کر دیے اور اس کے ساتھ ساتھ کار بم دھماکے اور دیگر حملوں کا بھی آغاز کر دیا۔ کابل میں پارلیمان کی عمارت کو بھی نشانہ بنایا گیا اور ساتھ ساتھ قندوز پر بھی حملے کیے گئے۔ دوسری جانب شدت پسند تنظیم
دولت اسلامیہ بھی افغانستان میں اپنی کارروائیاں شروع کر دی۔ 25 جنوری 2019 اموات کی تعداد کا اعلان۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اعلان کیا کہ 2014 میں صدر بننے کے بعد اگلے 5 برسوں میں افغان سیکیورٹی حکام سے تعلق رکھنے والے 45,000 سے زیادہ افراد کی موت ہوئی ہے۔ یہ تعداد ماضی میں کیے گئے اندازوں سے کہیں زیادہ تھی۔ 29 فروری 2020 امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے پر دستخط۔ امریکہ اور طالبان نے قطر کے دارالخلافہ دوحہ میں امن کی بحالی کے معاہدے پر دستخط کر دیے، جس کا مقصد افغانستان میں امن قائم کرنا تھا۔ اس معاہدے کی روس سے امریکی اور نیٹو افواج طالبان کی جانب سے معاہدے کی پاسداری کی صورت میں اگلے 14 ماہ میں اپنے تمام فوجیوں کا انخلاء کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 11 ستمبر 2021 فوجیوں کی واپسی کی حتمی تاریخ۔ امریکہ نے اعلان کیا کہ وہ 9/11 کے 20 سال مکمل ہونے پر افغانستان سے اپنے تمام فوجی واپس وطن بلا لے گا۔ اس فیصلے کے بعد نومنتخب امریکی صدر جو بائیڈن نے اس میں ترمیم کرتے ہوئے اگست کی 31 تاریخ متعین کی، جس کے تحت تمام امریکی عملہ افغانستان سے واپس چلا جائے گا۔ 15 اگست 2021 طالبان کابل میں داخل ہوئے۔ امریکی اور بین الاقوامی افواج کے انخلاء کے بعد رواں ماہ طالبان نے بہت تیزی سے پیش قدمی کرتے ہوئے افغانستان کے بیشتر علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا۔ بہت سے صوبائی دارالحکومتوں کو زیر کنٹرول کرنے کے بعد 14 اگست کی شام طالبان کی کابل کے نواحی علاقوں میں پہنچنے کی اطلاعات موصول ہوئی۔ طالبان کی افغان دارالحکومت میں تیزی سے پیش قدمی کی اطلاعات کے بعد صدر اشرف غنی ملک چھوڑ کر روانہ ہو گئے اور طالبان نے صدارتی محل پر قبضہ کر لیا۔